بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائد تصدیق حاضر ہیں تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ جو ہے کل کے بعد بلکہ الیکشن کے بعد جو ہے ملک کی صورتحال جس طرح سے روز بروز نئے رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، اس کو ہم اس میں آج اس پہ بات کریں گے۔ پھر جو ہے ہم بات کریں گے کہ کمشنر راولپنڈی کے استعفے جو اس نے دیا، اس نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے متعلق بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان کے خلاف جو ہے مقدمات چلے اور ان کے خلاف جتنی سازشیں ہوئیں تو اس کے متعلق بات کریں گے۔ اور پھر دیگر رہنما جو ہیں انہوں نے جو ہے اہم رہنماؤں نے جو ہے دھاندلی کے خلاف جو بیانات دیے اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ آپ کا فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت اہم ہوتا ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم لوگ پھر مزید کام کرتے ہیں، مزید خوشی ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زندگی، رزق، موت، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی، رزق، موت، عزت، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے وہ چھین لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے ایک پتہ تک ہل نہیں سکتا۔ تو انسان کون ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی اس کی ذلت میں تبدیل کرے اس کی عزت؟ اور انسان کون ہوتا ہے جو اس کا رزق چھینے؟ انسان کون ہوتا ہے جو موت دے سکتا ہو؟ اور انسان کون ہوتا ہے جو زندگی ادا کر سکتا ہو؟ تو ہم بات کرتے ہیں حکومت کی اہم ترین شخصیات کے متعلق جو ہیں وہ بات کریں گے اس میں، کہ الیکشن ہوئے، نتائج آئے، اور نتائج جو ہیں وہ جس میں کہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے تو ایک پارٹی سے اس کا سمبل تک چھین لیا ہے، آیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ان کے خواب و خیال میں بھی لوگوں میں نہیں تھا کہ یہ ہو پائے گا کہ لوگ گاجر، مولی، ٹماٹر اس کو بھی ووٹ دے دیں گے، یہ سوچ ہی نہیں رکھا تھا۔ تو رات کو جب نتائج آنا شروع ہوئے، 45 جو ہے وہ لوگوں نے اکٹھے کر لیے، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ 80% سے زائد سیٹیں جو ہے وہ تو جو ہے آزاد امیدوار گاجر، مولی، ٹماٹر لے گئے ہیں، تو جو ہمارا سمبل ہے وہ کہاں گئے؟ ان کے ساتھ کیا ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے ان کو ناپسند کیا؟ اور ان الیکشن میں ایک اور اہم بات ہوئی کہ عوام کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ نکلا۔ عوام نے جو ہے کہا احتجاج بند ہے، جلوس بند ہے، ریلیاں بند ہے، تو ہمارے جو ہے مہر لگانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جہاں چاہیں گے وہیں پہ مہر لگائیں گے۔ یہاں سے عوام کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ عوام کی طاقت کس قدر ہے، کتنا کہ لڑیں گے آپ کسی بھی طاقتور سے۔ اللہ کی بات جو ہے، عوام، جمہور کی طاقت جو ہے وہ سب سے اہم اور معنی رکھتی ہے۔ اور جب نتائج ان کے دیکھا خلاف آئے ہیں تو فوری طور پر جو ہے نتائج میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں، اور نتائج جو ہیں وہ روک لیے گئے، اور جو ہیں اس میں سست روی کا شکار ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ جو ہے شکست میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور یہیں سے جو ہے ملک کی معاملات جو ہیں پھر سے خراب ہونا شروع ہوئی۔ آج جس آگ میں یہ ملک جل رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون ذمہ دار بنتا ہے؟ کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے ان بات کو؟ ہم عوام قبول کریں ہر بات کی ذمہ داری؟ ہم عوام ہی ہر دفعہ اس کے وکٹم رہیں اور ہم ہی سزا پائیں؟ حیرت کی بات ہے۔ عمران خان کے خلاف کس قدر سازشیں ہوئی، کتنے مقدمات 4-5 دن میں جو الیکشن سے پہلے کس قدر دباؤ ڈالا گیا ان پر۔ بینگے ایک عام شہری میں بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک شخص کے لیے ذلت کا باعث بن رہے ہیں، اس کو ذلت میں تبدیل کر رہے ہیں اس کی عزت کو، تو عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے عزت عطا کرے، جس سے چاہے اسے ذلت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جیل میں بیٹھے ہوئے انسان کو جو ہے اس قدر عزت دی کہ تمام عوام 80% ووٹ اس شخص کو پڑ گیا، اور ان لوگوں کو پڑا سمپل بھی نہیں ہے، گاجر، مولی اور ٹماٹر کو پڑ گیا۔ تو یہ زوردار تماچا ہے ہمارے اس نظام کے پر، عوام کا زوردار تماچا ہے
ان لوگوں پر جو عوام کی نتائج جو ہیں ان کو جو ہے ان کی جو برتری ہے اس کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور آخر کار وہ تو اس میں کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اتنے بھی کامیاب نہ ہو پائے۔ کتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، اس کے باوجود آج بھی جو ہے فیڈرل میں جو ہے تحریک انصاف جو ہے ان کے انڈیپینڈنٹ، ان کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہیں وہ سری فہرست ہیں۔ ان میں آ جاتے ہیں ہم کہ جو ہمارے سیاسی لیڈران، جن میں پیر پگاڑا صاحب ہیں GDA کے، پھر سراج الحق جماعت اسلامی کے، اور حافظ نعیم، انہوں نے جو ہے کہا کہ بالکل دھاندلی ہوئی اور لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ واقعی PTI کو ڈالا۔ اور پھر بیان ایک اور جو سب سے بڑا مولانا فضل الرحمان کا، انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گی، ان کے ذمہ داران کا بھی نام لے دیا۔ ابھی تو صرف ان کا کہتے ہیں کہ سٹارٹ ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صرف ابھی تو ان کو کسی مشاورت میں ان پارٹیز نے شامل نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اتنا بیان دیا ہے، تو آگے دیکھیے وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کی بھی اس جرات کو سلام ہے۔ اور پھر آتے ہیں کمشنر راول پنڈی، جو کہ PSL کے جو میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور اتنا بڑا جو ہے بم وہاں پہ پھٹ گیا اس پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ 13 حلقوں پر مجھ سے جو ہے وہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا اور جیتے ہوں کو جو ہے وہ ہروایا گیا، اور میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس میں ابھی تک یہ بات نہیں کی، کسی بھی صحافی کے سوال کا یہ جواب کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو اس بات کا جواب دینے سے جو ہے کمشنر ساہیوال نے انکار کر دیا کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آخر کیوں دیا گیا، کس لیے کمشنر جو ہے اس بہانے سے وہاں پہ آئے؟ آیا واقعی ان کا ضمیر جاگ گیا؟ آیا واقعی ان کو جو ہے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ آیا حقیقت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے ان کے مطابق دیا جائے فیصلہ، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یا کوئی اور وجہ ہے کہ کوئی یہ وجہ تو نہیں کہ جو فیڈرل جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہیں ان کا جو ہے کالعدم قرار دینے کی یہ بھی گھنونی سازش ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الحال کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے صوبائی سیٹوں پر جو دھاندلی ہوئی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی، صرف اور صرف جو ہے جو NA کی سیٹیں ہیں ان کے متعلق اس نے بات کی کہ 13 سیٹوں پر میں نے ایسا کیا۔ اب وہ کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ اس وقت جو ہیں وہ صحیح ریڈار پر ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو پھانسی لینا چاہتا تھا، مجھے پھانسی دے دیں، میں خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ اب اس حالات میں یا وہ واقعی ضمیر جاگ گیا ہے اس لیے پہنچے ہیں، یا ان کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اگر کچھ اور ہے تو ہمارا ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہے دوبارہ انتخابات کا۔ اربوں روپے میں انتخابات ہوتے ہیں اور عوام کے پیسوں سے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تماشا ہے کہ آج میری مرضی کی یہ چیز نہیں آئی تو میں دوبارہ سے یہ کروا لوں؟ نہیں۔ اگر تو آپ حق سچ پہ ہیں تو آپ بے شک کروائیں، اگر آپ حق سچ پہ نہیں ہیں اور آپ اپنے مرضی کے نتائج لانے کے لیے پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو شور اور واویلا ہے وہ شروع ہو گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا پر، تو یہ ختم کرانے کے لیے دوبارہ سے انتخابات کروا دیتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو ہیں وہ سوموٹو لیں اس بات کا، وہ سوموٹو جلدی لیں کہ قدر مسائل میں پاکستان گھرا ہوا ہے، پوری دنیا تھو کر رہی ہے ہم پہ ہمارے الیکشن کی وجہ سے، تو تھوڑا سا وہ بھی جو ہے قدم بڑھائیں، وہ بھی اپنی ضمیر جو ہے اس کو دیکھ کے جھنجھولیں کہ آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس پر وہ بھی تو سوچیں آخر میں۔ اور کل پرسوں جو ہے تحریک انصاف نے جو ہے ایک عالمی میڈیا کی اور پاکستانی میڈیا کی جو ہے بلا کر پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس نے جو ہے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ اس میں ان تمام امیدواران کو بلایا گیا اور ان سے فارم
5 जो हैं वो सारे मीडिया के सामने रख दिए गए और इनकी कवरेज अल जजीरा, अरब, BBC, तमाम इंटरनेशनल जो बड़े चैनल्स हैं उन्होंने की और पाकिस्तान के तमाम जो मीडिया हैं वो अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे। और एक निजी होटल था और वहाँ पर जो है दिल धरने की जगह नहीं थी, इतने लोग वहाँ पे जिनके सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो जमा थे। सोचें पाकिस्तान के लिए ये मुल्क 76 सालों से इसी में डूब रहा है, इन्हीं मामलात में डूब रहा है। कभी तो कुछ इस मुल्क के लिए कोई सोचे, कोई इस मुल्क की खातिर खड़ा हो, एक बंदा खड़ा हो, इसके साथ दूसरा भी खड़ा हो। कुछ नहीं होगा, वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन आखिरकार हमने आखिरत में जाना है। असल तो टाइम वो है गुजारने का। ये दुनिया है, कितने साल जी लेंगे, 20 साल 30 साल मजीद जी लेंगे अगर जिंदगी हुई तो। लेकिन जो अबदी जिंदगी है वो जीने के लिए आपको जो है उठ खड़ा होना होगा, इस माशरे के इस निज़ाम के खिलाफ जो है उठ के खड़ा होना होगा और आप एस्टेब्लिशमेंट ही जो है वो इसको आगे चला सकती हैं बेहतर तौर पर। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।